عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ یاسین کا آغاز ہم کر چکے ہیں۔ اس کی 8 آیات کا ترجمہ ہم نے دیکھ لیا تھا، تھوڑا سا ان کو دہرا لیتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت سورہ یاسین، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حروف مقطعات یعنی یا سین، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے گا، جیسے یا اور سین۔ اس کا اکٹھا ہم اس کو نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی اس کا کوئی ترجمہ ہے، اس کا ترجمہ یاسین ہی کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے والقرآن الحکیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی شروع میں قرآن حکیم کی قسم کھائی ہے۔ اب یہ قسم کھائی کس بات پہ ہے؟ انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور ان کے سیدھے راستے ہونے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھائی ہے کہ قرآن کی قسم ہے، اور قسم جو ہے اس چیز پر کھائی جاتی ہے جس کو گواہ بنایا جائے، یعنی قرآن کو گواہ بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار و مشرکین جو کہا کرتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود سے گھڑ لیا ہے، یا خدا نخواستہ یہ جو نعوذ باللہ قرآن جو ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یا یہ شاعری ہے، یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بڑا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کی آیات جو ہے وہ سکھا رہا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 5 میں کہ یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے یہ غالب اور مہربان نے کیا ہے، اور وہ غالب اور مہربان کون ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کو بھیجے جانے کا، اس کو نازل کرنے کا مقصد آیت نمبر 6 میں بتا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی یہ ذمہ داری سونپی گئی، رسالت کا یہ منصب جو ہے ان کے حوالے کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خبردار کر دیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں، ان لوگوں کو کفر اور شرک کو چھوڑنے کی دعوت دے دیں جن کے باپ دادا غفلت میں ہیں، جن کو نہیں ڈرایا گیا۔ یعنی یہاں باپ دادا غفلت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سرزمین عرب پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے وہ بہت صدیوں کا فاصلہ ہے۔ یعنی وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے نام سے واقف تو تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دی گئی۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ عرب کے لوگ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے نام سے واقف تھے، لیکن ان کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ اس لیے کہا گیا کہ ان کے باپ دادا غفلت میں ہیں، یعنی اس وقت کے لوگ جو موجود تھے اور اس سے پہلے جو ان کے بڑے گزر چکے، وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات کو جو ہے وہ بھلا چکے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملنے کے بعد اب ان لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کی فرمانبرداری نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دیے ہوئے پیغام کو قبول نہیں کریں گے، اس نصیحت کو قبول نہیں کریں گے، تو پھر ان کے اوپر یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ان کی سزا بتا دی گئی ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا، کہ ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے جائیں گے جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہوں گے، اور وہ ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ سر اٹھائے کھڑے ہوں گے، اپنی گردنوں کو جھکا بھی نہ سکیں گے۔ اور اگر ہم اس کو دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو یہ لوگ جو ہیں کفر و شرک کرنے والے، یا وہ لوگ جو دعوت کو قبول نہیں کرتے، ان کے لیے یہ بات کہی گئی کہ وہ دنیاوی عیش و عشرت میں اتنے زیادہ گم ہیں کہ انہیں اپنی دنیاوی آسائشوں اور سہولتوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ ان کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ آخرت کی کامیابی انہیں نظر نہیں آتی کہ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہیں کس طرح کا طرز عمل جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ یعنی ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے، آپ بچوں کو اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ آپ جو اپنا دن بھر گزارتے ہیں وہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا۔ مطلب یہ کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے والدین کی فرمانبرداری کرنی ہے،
آپ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا کہاں مانتے ہیں یا نہیں مانتے، آپ کا جو پورا دن ہے وہ کن مصروفیات میں گزر رہا ہے، آیا موبائل کے استعمال میں گزر رہا ہے، کارٹونز دیکھنے میں گزر رہا ہے، گیمز کھیلنے میں گزر رہا ہے، یا سارا دن بس آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، یا آپ اس کے اندر اس پورے دن میں اس بات کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی نیکیاں کی جائیں جو آخرت میں آپ کے کام آئیں۔ کیا آپ آپس میں درگزر کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یعنی آپ کی وہ چیزیں جن کے بارے میں، وہ عادات جن کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر اٹھا کے نہیں بتا سکیں گے، کیا وہ آپ کے لیے آپ کے گلے کا طوق تو نہیں بن گئی ہیں، اور ان کے آگے آپ کو کامیابی کے راستے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ اور آخرت کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کے گردنوں میں جو طوق ڈالے جائیں گے، پھر یہ ادھر ادھر نہ دیکھ سکیں گے، یہ ایک سزا کے طور پر ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 ہے، جس کا آغاز آج کے سبق کا آغاز آیت نمبر 9 سے ہو رہا ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے سامنے، سدًّا، دیوار، اور ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار بنا دی ہے، وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی جو نافرمان لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف نہیں آتے۔ جیسے ہمارے سامنے، آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہیں آپ ان سے اچھا رویہ اختیار نہیں کرتے، آپ کے سامنے ایک دیوار ہے آپ کی انا کی۔ اس کے بعد ہے وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی دیوار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ہمیں نافرمان لوگوں کے انجام بتا دیے ہیں، اور یعنی ہمارے آگے اور پیچھے ہر طرح کی نشانیاں موجود ہیں جن کو دیکھ کے ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری جو ہیں وہ اختیار کریں۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نافرمان لوگوں کا جو طرز عمل تھا وہ کیا تھا، اور اپنے طرز عمل میں تبدیلی نہیں لاتے، تو پھر کیا ہے، ہمارے اوپر ایک جو ہے وہ پردہ پڑا ہوا ہے، ایک ناسمجھی کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں کچھ بھی صحیح حقیقت نظر نہیں آتی۔ یہ کفر و شرک جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے کفر و شرک کا پردہ ہے، جو لاپرواہی کرتے ہیں ان کے لاپرواہی کا پردہ ہے، کہ جو جس طرف چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے۔ اب ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر ہدایت کو سننے اور دیکھنے کے بعد اسے قبول نہیں کرتے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ ان کے لیے برابر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ وَسَوَاءٌ، اور برابر ہیں، علیہم ان کے لیے، أَأَنذَرْتَهُمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہیں، تنذرہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی وہ اپنے کفر و شرک میں اور گناہوں میں اتنے زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کے دلوں پر ایک طرح سے مہر لگ گئی ہے کہ اگر آپ ان کو اچھی بات بتائیں بھی، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائیں بھی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرائیں بھی، تو ان کے دلوں میں کسی قسم کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الٹا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ آیت نمبر 9 کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، لَهُمْ ان کے لیے، بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ان کے آگے، سدًّا دیوار، وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے بھی، سدًّا دیوار ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ پھر ہم نے انہیں ڈھانپ لیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَهُمْ پس وہ، لَا يُبْصِرُونَ وہ نہیں دیکھ سکتے، اور وہ نہیں دیکھ سکتے۔ وَسَوَاءٌ اور ان کے لیے برابر ہے، علیہم ان کے لیے، أَأَنذَرْتَهُمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہیں، تنذرہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں، آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کیفیت میں نہ لے کر جائے کہ ہم نمازوں سے اور نیکیوں سے دور بھاگنے والے ہوں، اور خدا نخواستہ ہمارے دلوں پر مہر لگ جائے اور ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہو کہ ان کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ اس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ کس کو فائدہ دے گی۔ انما بے شک، تنذرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا سکتے ہیں اس شخص کو، من اتبع جو کہ پیروی کرے، ذکر کی، یعنی ذکر مطلب یہ قرآن مجید، یہ نصیحت، یہ دعوت، جو بھی شخص
جو ہے آپ اس ذکر کی پیروی کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اس کو ہی ڈرا سکتے ہیں۔ وخشیہ، اور ڈرے، اور اس شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو ڈر الرحمن، رحمان سے بالغیب بغیر دیکھے، یعنی یہ رحمان اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو رحمان کا جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ، اور یہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ قرآن مجید سے صرف وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے اس سے ڈرنے والے ہوں۔ وہی لوگ جو ہیں وہ اس قرآن سے، اس ذکر سے، اس نصیحت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فبشیر ہوں تو بشارت ہے اس کے لیے، خوشخبری ہے اس کے لیے بھی، مغفرت کی، واجرین کریم، اور بڑے اجر کی۔ تو ایسے شخص کو خوشخبری دے دو بخشش کی اور اجر کریم کی، یعنی جو شخص اس ذکر کی پیروی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے اس سے ڈر جائے گا تو اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس کو بخشش کر دی جائے گی اور اس کو بڑا اجر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 12 ہے ہمارے اس سبق کی آخری آیت، اس کے اندر اعمال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ مسلسل لکھے جا رہے ہیں، اور اس میں وہ اعمال بھی ہیں جو انسان اس دنیا میں خود کر رہا ہے، اور وہ اعمال بھی ہیں جن کے اثرات جو ہیں وہ پیچھے تک رہ جائیں گے، یعنی انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد تک جاری رہتا ہے، تو جب تک وہ کام جاری رہے گا تب تک اس کو بھی اس کا اجر ملتا چلا جائے گا۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ انا، بے شک، نحنو، ہم زندہ کرتے ہیں، موتا، مردوں کو، ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ونکتب، ہم لکھ لیتے ہیں، ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم، اور ان کے آثار، یعنی اس وقت ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کام ہمارا لکھا جا رہا ہے، وآثارہم، اور اس کے آثار، یعنی ہمارے مرنے کے بعد ہم نے جو بھی کام کیے ہوں گے ان کے اثرات جب تک ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات سکھا دیتے ہیں اور وہ اس اچھی بات پر عمل کرتا چلا جاتا ہے، آپ نے کسی کو دعائیں سکھا دیں، کسی کو نماز سکھا دی، کسی کو معاف کرنا سکھا دیا، کسی کو اچھا لکھنا سکھا دیا، کسی کے اندر آپ نے مثبت سوچ پیدا کر دی، کسی کو آپ نے کسی برائی سے روکنے میں مدد دے دی، کسی کو یہ بتا دیا کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کتنی جو ہے وہ رضامندی ہے، اور آپس میں مل جل کر رہنے میں جو ہے وہ کتنا فائدہ ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ شخص اور اس سے کے ساتھ ملنے والے جتنے لوگ اس چیز پر عمل کریں گے اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا جب تک اس کام پر عمل ہوتا رہے گا۔ اس چیز کو کہا گیا ہے وآثارہم، جیسے آپ کسی جگہ پر کوئی درخت لگا دیتے ہیں، کسی جگہ کوئی پانی کا کولر رکھوا دیتے ہیں اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں، اسی طریقے سے دوسروں کو کچھ سکھا دینا، جب تک وہ عمل ہوتا رہے گا آپ کو بھی اس کا اجر ملتا چلا جائے گا، اور اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ اور ان اعمال کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے اسے شمار کر رکھا ہے، فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ایک روشن کتاب میں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک روشن کتاب میں لکھ رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس روشن کتاب، ہم نے ہر عمل کو، ہر چیز کو ایک روشن کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس روز قیامت جمع ہوں گے، اس کی عدالت میں پیش ہوں گے، تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جو وہاں پر سامنے نہ آئے۔ اس لیے ہمیں ان آیات کو پڑھ کر، یاد کر کر اور ان پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی نیکیوں میں اضافے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ برائیوں کو چھوڑ دیں تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر کریم ہے۔ آیات کا ترجمہ مکمل ہو گیا ہے، اس کے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ اس سبق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس منصب کی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا احکامات بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں تشریح میں یہ چیز دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سرزمین عرب پر آئے تو ان سے پہلے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو گزرے ہوئے بہت زیادہ عرصہ ہو چکا تھا، اور ان کی تعلیمات کو عرب لوگ جو ہیں وہ بھلا چکے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی یہ ذمہ داری دی گئی کہ عرب کے یہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں ان کو دوبارہ سے دعوت دی جائے اور ایک اللہ کی طرف جو ہے وہ بلایا جائے اور کفر و شرک سے پاک کیا جائے۔
سوال نمبر 2 ہے نصیحت قبول کرنے والوں اور نصیحت رد کر دینے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ جو لوگ اس قرآن کو دراصل یہاں نصیحت کہا گیا ہے، جو لوگ جو ہیں اس قرآن کی دعوت کو قبول کر لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، وہ نصیحت قبول کرنے والے ہوں گے، اور جو لوگ نصیحت قبول کر لیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا انعام رکھا ہے اور بہت زیادہ اس کے ساتھ اجر عظیم بھی دیا جائے گا۔ اور جو لوگ نصیحت کو رد کر دینے والے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا، ان کی گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے، اور وہ طوق ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے وہ گردن جو اپنے سر ہیں وہ اٹھائے کھڑے ہوں گے، ٹھوڑیاں ان کے اوپر ہوں گی۔ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 2 کو، نصیحت قبول کرنے والوں اور نصیحت رد کر دینے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو قبول کر لیں گے ان کے لیے مغفرت اور اچھا اجر ہوگا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو رد کر دیں گے ان کے گلوں میں، ان کی گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ گردنیں، سر جو ہیں وہ اٹھائے کھڑے ہوں گے۔ سوال نمبر 3 ہے مردوں کو زندہ کرنے اور ہر شخص کے اعمال کا ریکارڈ رکھنے کے بارے میں قرآن مجید میں کیا بیان ہوا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنے اور ہر شخص کے اعمال کا ریکارڈ رکھنے کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشانات پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو اس روشن کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ تو جب آپ سوال نمبر 3 کا جواب لکھیں گے تو سوال سے متعلق عبارت لکھنے کے بعد آپ اس آیت کا ترجمہ انورٹڈ کوماز میں لکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر غور و فکر بھی کریں گے کہ ہمارے اعمال ہر وقت لکھے جا رہے ہیں، اور ان کے اثرات جو ہیں وہ جب تک رہیں گے، اگر وہ اچھے اثر ہوں گے، اچھے اعمال کیے ہوں گے، اگر آپ کسی کو برائی کا راستہ دکھا دیں گے، آپ نے کسی کو کوئی برا کھیل سکھا دیا اور وہ کھیل کھیلتا چلا گیا اور اس کھیل میں وہ جو ہیں اپنے والدین کی بات بھی نہیں سنتا، اپنی نمازیں بھی اس کی ڈسٹرب ہوتی ہیں، دوسروں سے لڑائی جھگڑا بھی کرتا ہے، تو آپ کا وہ عمل یعنی ایک برا عمل ایک طرح سے ہو گیا، تو جب تک وہ عمل ہوتا رہے گا اس کی جو برائی ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی ڈالی جاتی رہے گی، اور اس کے مقابل اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات سکھا دیں گے تو جب تک وہ اچھا عمل کیا جاتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں بھی اچھائیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ امید ہے کہ آپ ان آیات کے ترجمے کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے اور سوالوں کے جوابات کو یاد کرنے کے بعد ضرور لکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔